الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام واجعلنا علی بینۃ منک اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المنافقون کے سلسلے وار درس کے ضمن میں پہلی تمہیدی بات گزشتہ نشست میں سامنے آ چکی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت اور سورۃ الجمعہ سورہ ما سبق سورۃ الجمعہ کی آخری آیت آپس میں مربوط ہے، انٹر لنکڈ ہے یا انٹر لاکڈ ہے۔ اب دوسری بات نوٹ کیجئے کہ مضمون کے اعتبار سے اس سورت کا اصل تعلق سورہ صف سے ہے، اس لیے کہ سورہ صف کے مضامین کا پھر ایک اجمالی جائزہ اپنے سامنے لے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت غلبہ دین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کے لیے اہل ایمان کو زوردار دعوت، اس مقصد کے حصول کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے تن من دھن لگا دو، تبھی جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کے امیدوار ہو سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں اگر یہ کرتے ہو، جہاد اور قتال کا راستہ اختیار کرتے ہو، تو چار وعدے ہیں۔ نمبر ایک، مغفرت اور جنت، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبہ، اور اس کے بارے میں فرمایا ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی، بڑی کامیابی تو یہ ہے۔ دوسرا وعدہ نصرت اور فتح، لیکن اس کے بارے میں عنوان ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک دوسری شے جو تمہیں بہت پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اس کا بھی وعدہ ہے کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چومنا چاہتی ہے، چوما چاہتی ہے۔ تیسرا وعدہ، اگر یہ کام کرتے ہو تو اتنا اونچا مقام حاصل ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار قرار پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اللہ کا مددگار، مخلوق خالق کی مددگار، اللہ کے رسول کے مددگار۔ اور چوتھا وعدہ، یہ جہاد اگر قتال کے درجے تک پہنچ گیا اور تم ثابت قدم رہے تو جو بلند ترین روحانی منزل ہو سکتی ہے محبوبیت رب۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ کرتے ہو تو یہ چار وعدے ہیں۔ اگر اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہو، گریز اور پسپائی کا راستہ اختیار کرتے ہو، پہلوتہی کرتے ہو، اعراض کرتے ہو، تو سن لو، جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید بھی امید موہوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یہ کرو گے تو نجات ملے گی عذاب علیم سے۔ نمبر دو، پھر گویا کہ تم مماثل ہو جاؤ گے یہود کے۔ چار آیتوں میں جو نقشہ کھینچا گیا یہ یہود کا کہ ان کا کردار کیا تھا،
گویا کہ پھر تم تیار رہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے مغضوب علیہم قرار پاؤ گے. جیسے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہی تمہاری جو ہے یہی حال تمہارا ہو جائے گا اگر اس نقش قدم پر چلے. اور تیسری بات یہ کہ یہ معاملہ پھر در حقیقت قول اور عمل کے تضاد کا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. چنانچہ یہی قول و عمل کا تضاد ہے کہ جو آگے بڑھ کر نفاق کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس پر جامع ترین صورت جو ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ سورۃ المنافقون. تو واقعہ یہ ہے کہ مضامین کا جہاں تک تعلق ہے سورہ صف کے ساتھ بہت گہرا ربط اور تعلق سورۃ المنافقون کا ہے، اس لیے کہ نفاق اصل میں نام ہی اس کا ہے کہ جہاد و قتال اور اقامت دین کی جد و جہد کے تقاضوں سے انسان گریز کا راستہ اختیار کرے. اسے پہچاننے کے بعد پہچانا ہی نہیں یہ دوسری بات ہو جائے گی بالکل، پھر وہ غافلین جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ نشست میں، آپ ضالین کہیں، غافلین کہیں، ملحدین کہیں، زندیق کہیں، جو چاہیں کہیں، لیکن نفاق کا معاملہ اسی پر آئے گا کہ جس نے اس فرض کو پہچان کر اس کی طرف لبیک کہتے ہوئے پیش قدمی کی، پھر آزمائشوں سے، تکالیف سے اور مختلف تقاضوں سے گھبرا کر پیچھے قدم ہٹایا. اب یہ ہے اصل میں نفاق. تمہیدی مضامین میں تیسری بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا بھی تجزیہ کر لیجئے، اور اس تجزیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں الفاظ جو ہے میڈیکل ٹرمز استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ مرض کی بڑھی ہوئی شکل ہے، اس کی مثال پہلے میں دے چکا ہوں کہ ٹی بی کی 3 سٹیجز کی طرح اس نفاق کی بھی 3 سٹیجز ہیں. قرآن سے ثابت ہے کہ اس کی ابتدائی شکل کو قرآن نے مرض سے تعبیر کیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو یہ کہ اس میں 3 حصے اس سورہ مبارکہ کے آپ کر لیں. پہلی 3 آیات یہ گویا کہ ایٹیولوجی اور پیتھولوجی، اس مرض کا سبب کیا ہے اور اس میں اصل میں پیتھولوجی کیا ہوتی ہے، نظام کے اندر کیا فساد رونما ہو جاتا ہے، جس کو کہ ہم جو عوارض ہیں جسمانی، اس میں ہم یہ کہیں گے جسمانی نظام میں، فزیولوجی میں کہاں خلل واقع ہوا ہے، کون سی پیتھولوجی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہ یہ مرض پیدا ہوا. تو ایٹیولوجی یعنی سبب اور پیتھولوجی یہ پہلی 3 آیات میں ہے. اس کے بعد دوسرا حصہ 5 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ سمپٹمیٹولوجی، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے مظاہر کیا ہیں. ہر مرض کی تشخیص کے ضمن میں آپ کو معلوم ہے کہ سمپٹمز، علامات جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں. پھر یہ کہ ان سمپٹمز کے حوالے ہی سے پتہ چلتا ہے کہ اب مرض کون سی سٹیج میں ہے، ابتدائی سٹیج ہے، آخری سٹیج ہے، کون سی سٹیج ہے. اور آخری 3 آیات کے جو سورۃ الجمعہ کی طرح یہ دوسرا رکوع اس سورت کا بھی 3 آیات پر مشتمل ہے جیسے سورہ جمعہ کا، اس کو آپ سمجھیے کہ وہ ہے ٹریٹمنٹ پر مبنی ہے، علاج. اور علاج کی بھی 2 قسمیں ہیں دنیا میں معروف. پریونٹیو یعنی وہ تدابیر کہ جس سے اس مرض کی چھوت لگنے سے بچا جا سکے، اس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، یہ پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہے. اور ایک کیوریٹیو ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس مرض کی چھوت لگ گئی ہو، اس کی انفیکشن ہو گئی ہو، تو پھر یہ کہ اس کے ازالے کے لیے، اس کے مداوع کے لیے، اس کے معالجے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے. تو واقعہ یہ ہے کہ میں جب اس اعتبار سے غور کرتا ہوں تو کل 11 آیات میں اس مہلک مرض، تباہ کن مرض کے یہ تینوں حصے، اس کی ایٹیولوجی اور پیتھولوجی پہلے حصے میں، سمپٹمیٹولوجی اس کی علامات، اور اس میں پھر کیا تدریجی ارتقاء ہوتا ہے اس کا، اور اس کی پھر کیا پروگنوسس ہے، شفا پانے کی کتنی امید ہے، کس مرحلے پر آ کر پروگنوسس جو ہے وہ بہت ہی پور ہو جاتا ہے کہ بہت ہی بیڈ پروگنوسس، کیا کوئی توقع نہیں ہے کہ ازالہ ہو سکے مرض کا. اور تیسرے حصے میں ٹریٹمنٹ. اب آئیے اللہ کا نام لے کر ہم پہلی آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں. اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب آئے آپ کی خدمت میں منافق، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اس مقام پر ذرا نوٹ کیجئے کہ ایک تو یہ کہ شہادت جو ہے وہ بالعموم حلف کے معنی میں آتی ہے، بلکہ ہم اقسام القرآن پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں سورہ قیامہ کے ضمن میں کہ قسموں کا اصل فائدہ شہادت ہوتی ہے. ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی، مراد کیا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے کہ صحیح ہے، یا جو وعدہ میں کر رہا ہوں اللہ اس پر گواہ ہے. واللہ شہید بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. قسم کا فائدہ بھی یہی ہے.
تو گویا کہ انہوں نے یہاں پر قسم اٹھائی ہے اور حلفیہ بیان کیا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں۔ دوسری بات جو یہاں پر بہت زیادہ قابل توجہ اور قابل غور ہے کہ تقابل کیجئے کہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں اس میں دو ایمانیات کا تذکرہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہاں ایمان بالرسالت کا ذکر ہی نہیں ہے، اور یہاں صرف ایمان بالرسالت کا ذکر ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب آئے آپ کے پاس منافق اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، ہم حلفیہ بیان کرتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس میں کیا فرق اور تقابل یہ کیوں ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے، یہ حقیقت ایمان پر جو مفصل لیکچرز میں دے چکا ہوں، یہ 2 سال قبل کے غالباً محاضرات تھے ہمارے، تو ان میں میں نے واضح کیا ہے کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے فقہی اور قانونی اور دستوری اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسول ہے۔ نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول بھی اسی کی فرع ہے، ایمان بالآخرہ بھی اسی کی شاخ ہے۔ عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، انسان کی زندگی پر عملاً اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت کے باعث پرس کا احساس ہوگا تو آدمی سیدھا رہے گا، لیکن فقہی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، دستوری اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسول ہے۔ رسول کو مانتے ہو تو مسلمان ہو، اگر رسول کو نہیں مانتے ہو تو مسلمان نہیں ہو، چاہے تم مکمل اور اعلیٰ ترین موحد ہو، توحید کی اعلیٰ ترین سطح پر فائز ہو، چاہے تم آخرت کو مانتے ہو، ریزریکشن کو مانتے ہو، رسول کو نہیں مانتے تو ایمان نہیں۔ اس اعتبار سے جب وہاں پر تذکرہ کیا گیا شروع میں، چونکہ ابھی وہ ابتدائی سٹیج تھی اور انہیں اس بات کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ وہ رسول پر ایمان کو نمایاں کریں، وہ یہ کہتے تھے ہم بھی مانتے ہیں جی، اللہ کو بھی مانتے ہیں، توحید پر بھی ہم کاربند ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ ان دونوں ایمانیات کا تذکرہ کیا، لیکن دل کا جو چور تھا اسے وہاں چھپا لیا، ایمان بالرسالت کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ابتدائی سٹیج ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر، حالانکہ وہ مومن نہیں، وہاں پر ان کا دعوی ایمان رسول پر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے اس چور کو، اس مرض کو چھپایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ابھی ان کا پردہ فاش نہیں کیا، لیکن رفتہ رفتہ جیسے تدریجاً بات بڑھتی گئی، معلوم ہوا کہ اصل روک تو رسول پر ایمان کی کمی ہے۔ یہاں ہے جہاں پانی مر رہا ہے، جسے آپ کہتے ہیں اصل محاورے کے اندر پانی یہاں مر رہا ہے کہ وہ رسول کی اطاعت سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا جیسا کہ دعویٰ ہم پڑھ چکے ہیں، کیوں نہیں آیت اتر جاتی؟ اگر اللہ کا واقعی حکم یہی ہے تو آیت محکم آ جائے اور قرآن میں حکم آ جائے، بس سر و چشم تسلیم کریں گے، لیکن یہ کہ آپ کی بات لازم کیسے ہو جائے گی مان لینی؟ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اصل میں سب سے بڑا فتنہ آج مسلمانوں میں جو ہے وہ انکار حدیث کا فتنہ ہے، اس لیے کہ ساری گرفت جو قائم ہوتی ہے انسان پر اور سارا شکنجہ جو جس میں انسان کسا جاتا ہے وہ سنت رسول اور حدیث رسول کے حوالے سے، ورنہ قرآن مجید کی آپ من مانی تعویلات کرتے چلے جائیے، موم کی ناک کی طرح اسے جدھر چاہے موڑ لیجیے، یہدی بہی کثیرم ویضل بہی کثیرم ویہدی بہی کثیرا۔ حدیث اور سنت جو ہے وہ جمع دیتی ہے۔ نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، ورنہ کوئی شخص کہہ سکتا تھا صاحب میں اپنے طور پر سجدہ بھی کر لیتا ہوں، رکوع بھی کر لیتا ہوں، آخر قرآن میں کہاں 5 نمازوں کا اس طرح ذکر ہے؟ کہاں لکھا ہے 4 رکعتیں ہیں ظہر کی اور 4 ہیں عصر کی اور 2 ہیں فجر کی اور 3 ہیں مغرب کی؟ کہیں نہیں ہے۔ وہ جو چاہتے منمانی تعویل کرتے، اور یہی حال ہم دیکھ رہے ہیں، اہل قرآن ہو، منکرین سنت ہو، ان سب کے ہاں نماز تک کے بارے میں جو ہے تو نہ معلوم کتنی آراء موجود ہے، بس ذرا لو لگا لو، بیٹھو کرسی کے اوپر دھیان لگا لو، اللہ کے ساتھ نماز ہو گئی۔ تو اصل میں جو شکنجہ جو آتا ہے انسان پر وہ سنت کے ذریعے سے، اور اسی کی در حقیقت آج کے دور کا یہ اگر اسے آپ نفاق سے تعبیر کریں، لیکن میں نے تو عرض کیا ہے وضاحت کے ساتھ، اسے آپ گمراہی کہیں گے، ضلالت کہیں گے، نفاق نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی اصل سبب کیا ہے؟ ایمان بالرسول کی کمی اور رسول کی اطاعت جو ہے شخصاً اس سے اعراض۔ تو یہاں جو ہے خاص طور پر اسی لیے نمایاں کیا گیا کیونکہ اب یہاں وہ اپنے آپ کو مسلمان منوانے کے لیے اپنا آخری ایڑی چوٹی کا زور صرف کرنا پڑ رہا ہے انہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں
قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول. بڑا پیارا انداز ہے. اللہ خوب جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کے رسول ہیں. بلکہ میں تو ترجمانی کیا کرتا ہوں اس کی ان الفاظ میں، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے. اب دیکھیے یہ جھوٹ کی ایک عجیب قسم سامنے آئی ہے. جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اس بات کا کہنے والا جھوٹا ہے. یہی ہے کہ جو ہمارے ہاں عام محاورے میں بھی کہا جاتا ہے قول الحق ارید بہ الباطل. اور یہ چیزیں آپ کو بارہا نظر آئیں گی. بسا اوقات انسان سچی بات کہہ رہا ہوتا ہے لیکن نیت جو ہے اس کی، اس سچی بات کے کہنے میں نیت اس کی جو ہے غلط ہے. تو قول الحق، قول تو یہ حق ہے، اپنی جگہ پر درست ہے، صحیح ہے. ارید بہ الباطل، لیکن کہنے والے کی نیت اور اس کا ارادہ جو ہے، جس کا قصد وہ کر رہا ہے، وہ باطل ہے. ظاہر بات ہے یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کی کوئی باطنی بصیرت ہو کہ جس کی بنا پر کسی شخص کے بارے میں وہ یہ کہہ سکے. لیکن یہ کہ اس کی ایک مثال یہاں موجود ہے ہمارے سامنے، کس قدر روشن، کہ بڑی حقیقت ہے جس کا یہ بیان کر رہے ہیں. 100% صحیح بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں وہ یقین والی کیفیت جو ہے اب باقی نہیں رہی. کسی درجے میں انہیں اگر وہ ایمان حاصل بھی ہوا تھا تو اب ان کا تدریجاً جو ہے، جو تنزل ان کا ہوا ہے اس کی بنا پر اب وہ یقین ان کے اندر موجود نہیں ہے. اب اگر یہ دعویٰ ایمان کا کر رہے ہیں تو جھوٹے ہیں. اور یہیں سے ایک بات اور آپ نے نوٹ کر لی کہ نفاق کے ضمن میں سب سے پہلی شے جھوٹ ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اصل جو ہے اگر ایک لفظ میں آپ اس کو بوائل ڈاؤن کریں گے تو کذب ہے. وہ دونوں حدیثیں جس میں نفاق عملی جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، جو نفاق کی علامات ہیں، اس میں اذا حدث کذب، یہ پہلا وصف یہی ہے، جب بولے جھوٹ بولے. یہاں پر بھی پہلی آیت جو ہے اس میں جو لفظ آیا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے. اب آگے چلیے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. ایمان یمین کی جمع ہے، یمین قسم کو کہتے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ صاد دال صد یا سدو، یہ دونوں معنی دیتا ہے، فعل لازم بھی اور فعل متعدی بھی. خود رک جانا یہ بھی اس کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے، اور دوسرے کو روک دینا یہ بھی اس کا مفہوم ہے. صد المسجد الحرام، وہ یہ تھا کہ جو قریش کا یہ طرز عمل تھا کہ مسلمانوں کو مسجد حرام کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، تو وہ صد ہے اس معنی میں کہ وہ روک رہے ہیں دوسروں کو. اور یہاں صد کیا ہے؟ رک گئے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ. اب اس کو نوٹ کیجئے، سبیل اللہ کس چیز سے رکے ہیں؟ نماز پڑھنے سے وہ نہیں رکے، روزہ رکھنے سے نہیں رکے ہیں جہاد فی سبیل اللہ سے. بلکہ وہ کہتے تھے نمازیں پڑھوا لو جتنی بھی. اگرچہ یہ ایک حالت وہ بھی آ جاتی ہے آخری سٹیج پر کہ جب کہ نماز پر بھی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، الا وہم کسالى، کسل کے ساتھ جا رہے ہیں نماز پڑھنے. لیکن بہرحال منافق اعظم جو تھا عبداللہ ابن ابی، وہ پہلی صف میں حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، صف اول کا نمازی تھا. اور جمعے کے روز تو سب سے پہلے وہ سامنے آتا تھا، چونکہ تھا رئیس خزرج. یہ گویا کہ مدینے کا بے تاج بادشاہ تھا، بلکہ بے تاج کیا تاج اس کے لیے تیار ہو چکا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس کے سارے خواب جو ہے بادشاہت کے وہ بکھر کر رہ گئے. تو وہ شخص پہلے اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے سامنے آ کر کہتا تھا مسلمانوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات توجہ سے سنو، حالانکہ کٹر منافق. تو نماز روزے کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا اللہ کی راہ میں جہاد. تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. وہ تپتی راہ جس سے کہ حضرت کعب ابن مالک جیسے مومن صادق کو بھی ان کے نفس نے روک لیا، اور وہ دامن پکڑے چھاؤں گھنیری کہ ابھی ذرا گھر کے آرام اور عیش سے فائدہ اٹھاؤ، اس سائے میں رہو، تیزی سے دوڑ کر حضور کے ساتھ مل لینا. وہ تو چل رہے 30,000 کا لشکر لے کر چلیں گے تو بہت ہی سست رفتار کے ساتھ لشکر آگے بڑھے گا. لیکن ایک روز اچانک یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ اب تو چاہے کتنا ہی تیز میں چلوں حضور کے ساتھ نہیں مل سکتا، لہذا بس اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. تو یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. تو فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے
اور یہاں نوٹ کیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں دو دھاری تلوار، یہ تلوار جو ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے، اسی طرح ان کی یہ قسمیں جو ہیں یہ دو طرفہ ڈھال تھیں۔ ایک طرف ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے معذرت کے لیے، اللہ کی قسم ہے، خدا گواہ ہے، میری مجبوری ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، فلاں جو ہے اچانک، میں تو بالکل تیار تھا، میں نے ساز و سامان فراہم کر لیا تھا، میں نے تو اونٹنی بھی جو ہے وہ فراہم کر لی تھی، اور میں نے زاد راہ کا اہتمام، کیا کروں، اچانک جو ہے یہ بپتا پڑی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو گویا کہ ایک طرف تو قسمیں کھا کے اس کو ڈھال بنایا معذرت کے لیے، اور دوسری طرف جب جواب طلبی ہوتی ہے تو قسمیں کھائیں، جیسے کہ غزوہ تبوک سے واپس جب حضور تشریف لائے، اب آپ نے ایک ایک کو بلا کر جو ہے جواب طلبی کی، تو وہاں پر جو ہے ڈھال بنا لیا اپنی قسموں کو۔ یہی بات حضرت کعب ابن مالک نے فرمائی تھی، حضور کی خدمت میں عرض کی تھی کہ حضور میرے پاس بھی زبان ہے، اور میں بھی چرب زبانی سے کام لے کر، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو آپ کے مواخذے سے بچا سکتا ہوں، لیکن یہ کہ قیامت کے دن میں کیسے بچوں گا، میں صاف اقرار کرتا ہوں، اتنے پیارے الفاظ ہیں، میں صاف تسلیم کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا اتنا صحت مند کبھی نہیں رہا، اور جتنا غنی اس زمانے میں تھا اتنا غنی کبھی نہیں رہا، کوئی کمی نہیں تھی میرے پاس، نہ زاد راہ کی کوئی کمی تھی اور نہ میرے پاس سواری کی کوئی کمی تھی، بہترین میرے پاس سواری موجود تھی، لیکن میرے نفس نے مجھے اس طور سے وہ جو ہے دھوکہ دیا اور اس طریقے سے ڈھیلا کر دیا۔ تو یہ بات ہے کہ جو صاحب ایمان تو اس کو اس طریقے سے اقرار کر رہا ہے، اور جو وہ منافق ہے وہ اپنی اس قسم کو ڈھال بنا رہا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، پھر میں نوٹ کرا رہا ہوں کہ رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے، اور سبیل اللہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ فی سبیل کا لفظ تو ہمیشہ قرآن مجید میں اسی مفہوم کے لیے آتا، اقامت دین کی جد و جہد، دعوت دین کی مساعی، غلبہ دین کی جد و جہد، انقلاب اسلامی کے لیے کوشش اور نظام خلافت برپا کرنے کے لیے جد و جہد، یہی ہے فی سبیل اللہ۔ تو رکے ہیں اپنی ان قسموں کی وجہ سے۔ اور دیکھیے نوٹ کیجئے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی سٹیج ہوتی ہے جھوٹ، پہلی آیت میں لفظ جھوٹ آ گیا، دوسری سٹیج جھوٹی قسمیں، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اپنے حق میں کیسے کانٹے بو رہے ہیں، اپنا مستقبل، اپنی ابدی زندگی، اپنی عاقبت کی زندگی کس طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہاں تو بچ گئے جھوٹی قسمیں کھا کر، چاہے وہ معذرت کی شکل میں تھی اور چاہے بعد میں آ کر جب جواب طلبی کی گئی ہے تو پھر وہاں جھوٹی قسموں کو ڈھال بنایا، بچ گئے، لیکن حقیقت میں بچے نہیں، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو اس آزمائش کے اندر ناکام ہو چکے، ناکام و نامراد ہو چکے۔ اب آئیے تیسری آیت پر، جو اس کی عظیم ترین اور پیتھولوجی جو ہے در حقیقت وہ اس کی یہیں پر آ رہی ہے۔ یہ صد کے بارے میں ایک آیت میں نے نوٹ کی تھی، آیت نمبر 61 ہے سورہ نساء کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو صدود یہاں پر جیسے یہاں پر آیا ہے خود رک جانے کے لیے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ رسول کی خدمت میں، وہ ہمارے مابین فیصلہ کر دیں گے، تو یہ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ اے نبی رک جاتے ہیں آپ کے پاس آنے سے، جیسے کہ رکنے کا انداز ہوتا ہے۔ تو یہ صدّ یا سدو یہاں بھی رکنے کے معنی میں ہے، روکنے کے معنی میں نہیں۔ اب تیسری آیت پر آئیے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر کافر ہو گئے۔ یہ بات ہے جس کو میں نے زور دے کر اس لیے کہا ہے کہ وہ شعوری اور غیر شعوری ایمان، اس کو اچھی طریقے سے اس آیت کے حوالے سے نوٹ کر لیں۔ اس کے حوالے سے ہم سورہ آل عمران کی آیت دیکھ چکے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے، جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وہ ایمان لائے ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ اسی کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 میں کہا گیا ہے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ آئے اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے۔ ایمان کی کوئی رمق ایک لہجے کے لیے بھی ان کے حصے میں نہیں آئی، ان کے نصیب نہیں ہوئی، لیکن یہاں بالکل اس کا کنٹراسٹ ہے۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے،
ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا ہے. اور اس کی اب ہم تفصیل پوری پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کے بعد یہ کفر کیوں ہوتا ہے. ایمان لے آئے، نیک نیتی سے ایمان لے آئے، لیکن یا تو طبعاً کمزور ہے، یا یہ کہ مال، اولاد، اپنی جان، رشتے اور اقارب، دنیا کی دولت، جائیداد، اس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہے. یہ دو کیفیتیں ہیں. یا طبعاً انسان کمزور ہے، قوت ارادی ہے ہی نہیں. یہ میں پھر بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے سب لوگوں کو برابر پیدا نہیں کیا ہے. خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد. تو کچھ لوگ قوی ہوتے، جیسے کہ حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے الناس کالمعادن، لوگوں کی مثال معدنیات کسی ہے. اب اگر کوئی کان ہے لوہے کی، اس میں سے لوہا نکلے گا. آپ اس اور کو جتنا بھی صاف کر لیں گے، بہرحال وہ سونا تو نہیں بنے گا نا، اس سے بنے گا تو لوہا ہی. جو چاندی کی اور ہے اسے جتنا چاہے صاف کر لیں، اسے چاندی ہی وجود میں آئے گی. امپیورٹیز علیحدہ ہو جائیں گی، لیکن نکلے گی چاندی، سونا تو نہیں نکلے گا. سونا تو برآمد ہوگا سونے کی کان سے جہاں پر اور سونے کی. تو انسانوں کی بھی مثال یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان ایسے پیدا کیے جیسے سونا، ان کی سرشت جو ہے وہ سونے جیسی ہے، سنہری خالص. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاندی کے مانند ہیں، کچھ لوگ لوہے کے مانند ہیں، کچھ لوگ تانبے کے مانند ہیں. تو مختلف جو ہے الناس کالمعادن. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں سے بہتر لوگ تھے جاہلیت میں، وہی اسلام میں بہتر ہوئے. وہ اس وقت جاہلیت میں لپٹے ہوئے تھے، برے خیالات، غلط عقائد ان کو لپٹے ہوئے تھے، وہ امپیورٹیز تھیں. وہ سونا جو ہے چھپا ہوا تھا اور وہ امپیورٹیز نمایاں تھیں. اب صاف ہو گئے، ایمان کی بھٹی میں آ گئے، صاف ہو گئے، سونا بن گیا. تو اسی طریقے سے سمجھیے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کچھ کمزور بھی، لیکن کمزور آدمی بھی چلے اسی راستے پر. کوئی شخص تیز دوڑ رہا ہے، کوئی آہستہ چل رہا ہے، کوئی بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، کوئی سست رفتاری سے پیش قدمی کر رہا ہے. چلیے کوئی ایسے چل رہا ہے کہ کہیں ٹھوکر نہیں کھا رہا، کسی کو ٹھوکر لگ رہی، گر رہا، پھر اٹھ رہا ہے، پھر کمر کستا ہے، پھر آگے چلتا ہے. تو اگر وہ اپنی استعداد کے مطابق اسی راستے پر چلتا رہے اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا رہے، تو پھر یہ صرف ضعف ایمان قرار پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مومن سمجھا جائے گا. اور بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے جو محاسبہ کرے گا وہ اس کی وسعت کے مطابق، اس شاکلہ کے مطابق. قل کل یعمل علی شاکلتی، جو اللہ نے جس کو شاکلہ دیا ہے اس کے مطابق. لیکن یہ کہ اگر جھوٹ بولنا شروع کیا، اب مسئلہ غلط ہو گیا. جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی، اب اور گمبھیر ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں آخری سٹیج جو ہے وہ آ چکی ہے. تو یہ جو ہے در حقیقت یہ سٹیجز بیان ہو چکی ہیں. اور یوں سمجھیے کہ یہ جو ایمان سے کفر کی طرف مراجعت ہے، یہ قانونی انداز میں نہیں ہے، یہ صرف باطنی کیفیت ہے. قانونی طور پر اگر وہ کفر کا اعلان کر دیتے تو مرتد قرار پاتے، واجب القتل ہو جاتے. تو یہ ایمان جو ہے، ایمان سے کفر جو ہو رہا ہے، یہ کفر قانونی نہیں ہے، کفر ظاہری نہیں ہے، یہ کفر معنوی ہے، کفر باطنی ہے، اندر ہی اندر ہے. جس کی بہترین مثال یہ ہے کہ بڑی مضبوط لکڑی کی چوکھٹ ہے، اس چوکھٹ کو اندر ہی اندر دیمک چٹ کر چکی ہے، لیکن دیمک کو بھی اللہ نے بہت سینس دی ہے. وہ ایک ونیئر جو ہے ہلکا سا چھوڑ کر اوپر آگے بڑھتی ہے. اگر کہیں وہ ونیئر بھی اتر جائے تو مالک کے مکان کو پتہ چل جائے گا میری چوکھٹ میں دیمک لگ گئی ہے، وہ تو معاملہ کر لے گا سیدھا. لہذا وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، اوپر وہ برقرار رہتی ہے. وہ جو ایک کورنگ جو ہے یا ونیئر جس کو کہیں گے آپ، وہ موجود ہے، انٹیکٹ ہے. بالکل یہی معاملہ ہے کہ ایمان تو لائے تھے، لیکن پھر جو وہ گریز اور فرار اور پسپائی اور ارتداد معنوی، ارتداد باطنی جو انہوں نے اختیار کیا، تو اندر سے تو ایمان ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ غلاف اوپر کا خول جو ہے قانونی ایمان کا وہ برقرار ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے نمبر ایک. یہ بہت اہم ہے کہ یہ وہ ایمان، یہ وہ نفاق نہیں ہے کہ جس کی کیفیت وہ ہے جو سورہ آل عمران میں اور سورہ مائدہ کی آیات میں بیان ہوئی، بلکہ یہ وہ ہے جو ایمان لائے تھے اور نیک نیتی سے لائے تھے، لیکن پھر یا تو اپنی کمزوری کے باعث، اور یا یہ کہ محبت جو ہے وہ پاؤں کی زنجیریں بن گئی ہیں. اپنی مال کی محبت، جان کی محبت، جائیداد کی محبت، اولاد کی محبت، یہ پاؤں کی زنجیریں بن گئی. بہرحال اس کے نتیجے میں پسپائی شروع ہوئی، درجہ بدرجہ اس انتہا تک پہنچ گئے کہ حقیقتاً پورے کافر بن چکے ہیں. لیکن یہ کہ اوپر وہ غلاف یا کورنگ یا ونیئر
قانونی اسلام کا وہ باقی ہے۔ اس میں اب میں خاص طور پر اس کا جو نقشہ قرآن مجید میں کیفیت جو کھینچی گئی ہے، ایک تو میں بیان کر چکا ہوں پہلے، ظاہری جو تدریجی مراحل ہے، جھوٹے بہانے، جھوٹی قسمیں، اور پھر عناد اور بغض اور عداوت اور دشمنی۔ باطنی طور پر جان اور مال اور اولاد اور مال کی محبت، اس کی وجہ سے تربص کے نتیجے میں تردد، اور پھر یہ کہ ریب کی وجہ سے پھر انسان جو ہے درجہ بدرجہ کفر تک جا پہنچا۔ لیکن یہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اس کا نقشہ سورہ نساء کی آیات 137 138 میں جس طرح آیا ہے، میں چاہتا ہوں اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ بڑی پیاری آیت ہے یہ۔ ویسے یہ کہ اس سے پہلے جو آیت ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی۔ اور جو کفر کرے گا اللہ کا اور اس کی کتابوں کا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا، تو وہ جان لے کہ وہ بہت دور نکل گیا۔ اس کے بعد یہ آیت آتی ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ اصل میں اس کا نقشہ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو کہیں کسی بڑی نہر میں، تالاب میں، سمندر میں، تو ایک دم نہیں ڈوب جاتا، ڈبکنیاں کھاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے ڈبکنیاں کھاتا ہے، نیچے گیا پھر اوپر آیا، پھر گیا پھر آیا۔ اس طرح سے تدریجاً وہ غرق ہونے کا معاملہ، ڈوبنے کا معاملہ ایک ہی مرحلے میں اچانک نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح ایمان سے نفاق تک کا یہ سفر، یا جو کفر معنوی تک کا سفر نفقاً نہیں ہوتا۔ اس میں یہی ہوگا، ان الذین آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، گریز اختیار کیا، پسپائی اختیار کی، فرار کی راہ اختیار کی۔ ثم آمنوا، پھر کہیں سانس آیا، پھر کہیں ہوش آ گیا، کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، دیکھو بھائی کوئی ہمت کرو، کچھ کمر کسو، کچھ اپنی کمزوری پر قابو پاؤ، پھر کچھ ایمان کی کیفیت آ گئی۔ ثم کفروا، پھر کوئی امتحان آ گیا، پھر ہمت جواب دے گئی۔ جیسے کہ سورہ حج کی آیت میں نے آپ کو اس سے پہلے سنائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے مجدھار میں کودنے کو تیار نہیں ہے۔ جب تک خیر ہو، خیریت ہو، تو وہ بڑے مطمئن ہیں، اطمأنَّ بِهِ، بڑا ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور اپنے جذبات ایمانی کا اظہار ہو رہا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کہیں آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا، فتنہ آ گیا، ابتلا کا مرحلہ آ گیا، تو اپنے منہ کے بل اوندھے منہ گر پڑے۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ تو یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہی مرتبہ کی بات نہیں ہے۔ ان الذین، اور ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ یہ کفر قانونی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ کفر قانونی تو ایک مرتبہ ہوتا تو مرتد کو قتل کر دیا جاتا، اگلی مرتبہ ایمان کی جو ہے نوبت آنے کا سوال نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہ اندر ہی اندر کی ڈبکنیاں ہیں کہ اوپر تو وہ ونیریت جو ہے قانونی اسلام کا برقرار ہے، اندر ہی اندر کیفیت ہو رہی ہے کہ کچھ آدمی سہارا لیتا ہے، کچھ ہمت کرتا ہے، پھر گرتا ہے۔ تو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ ایک حد آتی ہے پھر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، تھرڈ سٹیج۔ یہاں بھی عجیب بات ہے کہ وہ 30 سٹیجز آ رہی ہیں۔ پہلے ایمان لائے پھر کفر کیا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تعبیر کر سکتے ہیں سٹیج فرسٹ۔ ثم آمنوا ثم کفروا سٹیج سیکنڈ۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج، کہ اب گویا کہ تمکن ہو گیا اسی کیفیت کے اوپر، جم گئے، جیسے پھر آدمی جاتا ہے اور نیچے ہی بیٹھ جاتا تہ کے اندر۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے،
سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، یا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، ہرگز نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی یہ کہ انہیں اب کوئی راستہ دکھائے گا، جس کو میں کہتا رہا ہوں پوائنٹ آف نو ریٹرن، تھرڈ سٹیج پر پہنچنے کے بعد اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، طبع علی قلوبہم، اب ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی۔ اور یہ وہ سزا ہے کہ جو دنیا میں نقد سزا جو آخری کسی انسان کو ملتی ہے، بدترین کافر کو، وہ جیسا کہ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 7 میں آیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ختم قلوب، دلوں کے اوپر مہر ہو جانا، تو یا تو بدترین کافروں کا یہ انجام ہے، یا وہی لفظ یہاں آیا فطبع علی قلوبہم، پھر ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی، فہم لا یفقہون، اب تفقہ سے عاری ہو چکے ہیں۔ یہ تفقہ وہ چیز ہے، اس حدیث میں بھی یہ الفاظ آئے اذا فقہوا، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، لیکن یہ تفقہ جو ہے، اصل فہم، حقیقت کا ادراک، حقیقت کا شعور، حقائق جو ہے کائنات کے کونیاں، ان کو صحیح انداز میں سمجھنا انسان کا، یہ ہے در حقیقت کہ جو اصل فہم ہے۔ لیکن یہ کہ وہ فہم انہیں حاصل، جیسے کہ اس صورت میں آپ دیکھیں گے ولکن المنافقین لا یفقہون ولکن المنافقین لا یعلمون، یہ آگے آ رہا ہے جو دوسرا حصہ ہے 5 آیات پر مشتمل، جس میں کہ علامات بیان ہوئی۔ بہرحال یہ پیتھولوجی جو ہے اس مرض کی، وہ اس آیت کے اندر ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، نمبر 1 اس کا تقابل کیجئے ان منافقین سے کہ جو جھوٹ موٹ ہی کے لیے ایمان لائے تھے، جن کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 میں ہے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 61 میں ہے، اس کا تقابل ہو گیا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا۔ لیکن یہ ثم کفروا، ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ کوئی فقہی کفر نہیں ہے، یہ مرتد قرار نہیں پائے، اوپر ونیئر اسلام کا، لیگل اسلام برقرار ہے، یہ اندر کا کفر ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ یہ ایک ہی مرتبہ میں نہیں ہو جاتا، یہ بار بار ہے، درجہ بدرجہ ہے، جس کو میں نے تدریجی مراحل قرار دیا ہے نفاق کے، کہ جو اس آیت مبارکہ میں یہ 137 138 ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، یہ ہے در حقیقت درجہ بدرجہ وہاں پہنچانے والی بات۔ اور اس کا انجام دنیا میں وہ انجام ہے کہ جو بدترین کافروں کا ہے، فطبع علی قلوبہم، اور آخرت میں کافروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ خاص نوٹ کیجئے، وہ آیت مبارکہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ بھی سورہ نساء ہی کی آیت ہے کہ یہ منافقین جو ہے یہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں، گویا کہ آخرت کے اعتبار سے معاملہ کافروں سے بدتر، اور دنیا میں سزا جو ہے اس کے برابر، ان کے لیے ختم قلوب، ان کے لیے طبع قلوب۔ تو یہ 3 آیات جو ہے پہلا حصہ ان پر مشتمل ہے۔ اب نوٹ کیجئے دوسرا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں، جتنا وقت ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ علامات پر، اذا رأیتہم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ گویا کہ علامات کے ضمن میں جو میں نے 5 آیتیں گنوائی تھی، ان کو بھی سب ڈویژن اپنے ذہن میں رکھیے کہ پہلی 3 آیتیں یہ ہیں، اور دوسری 2 آیتیں جو اس کے بعد کی ہیں وہ در حقیقت آخری سٹیج والی بات ہے کہ جس کا وہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو موربند کیسز کہلاتے ہیں میڈیکل اصطلاح کے اندر، کہ جو بالکل موت کے قریب پہنچ چکے ہوں، ان کی علامتیں وہ ہے کہ جو اس کے بعد آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں آئی۔ بہرحال آیت نمبر 4 پر اب توجہ کو مرکوز کریں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، معلوم ہوا کہ تن و توش ان کے خوب تر و تازہ قسم کے، بڑے چکنے چپڑے قسم کے جسم جو ہے، چہروں پر بڑی رونق نظر آئے گی۔
اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ سارا معاملہ دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت، ساری بھاگ دوڑ اسی کام کے لیے، تو ان کا جو جسم ہے، اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو خوب بھاتے ہیں آپ کو، ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے توانا معلوم ہوتے ہیں، بہت لہیم شہیم نظر آتے ہیں، بہت ہٹے کٹے نظر آتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں۔ وہ یہاں ہمارے ہاں کی کولوکیل لینگویج میں ہے کہ فرما خامخواہ معتبر، جو ذرا بھاری بھرکم شخص نظر آتا ہو لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے، وہ معتبری جو ہے ان کو گویا کہ اپنے اس وجود جسمانی جو جسہ ہے اس کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے۔ وہی نقشہ یہاں کھینچا گیا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ اس میں خاص طور پہ نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ 2 آیات آئی ہیں سورہ توبہ میں، اور وہاں جو ان کے مال اور اولاد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے تم مرعوب نہ ہو، یہاں جسم ان کے اپنے جسم جو ہے ان کا ذکر ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے اپنے جسم جو ہے بڑے مرعوب کن ہیں۔ لیکن یہ کہ 2 جگہ کہا گیا ہے، مثلا آیت نمبر 55 ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تو اے نبی آپ کی نگاہوں میں نہ کھب جائیں ان کے اموال اور ان کے اولاد، یہ جو کچھ دنیاوی ساز و سامان جو ہے، چونکہ ساری ان کی محنت اسی کے لیے، بھاگ دوڑ اسی کے لیے ہے، اس کی کثرت ہے ان کے پاس۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تو نہ آپ کی نگاہوں میں کھبیں، نہ آپ کی نگاہوں میں کوئی وقت ہو ان کے اموال کی اور ان کے اولاد کی۔ اور بڑے سخت الفاظ ہیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ نے ان کو مال اور اولاد کی یہ بہتات اس لیے دی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ یہ مال جو ہے یہ ان کے لیے سوہان روح بنے گا، اور یہی اولاد ان کے لیے جو ہے ان کی چھاتیوں کے اوپر مونگ ڈلے گی، دنیا کے اندر عذاب کا ذریعہ بن جائے گی یہی مال اور اولاد۔ ذرا غور کیجئے، یہ بہت لرزا دینے والی باتیں ہیں۔ ظاہری اعتبار سے یہ چیزیں کتنی عمدہ نظر آتی ہیں، اور کسی کے ہاں ان چیزوں کی بہتات اور کثرت نظر آئے تو عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھا انسان بھی ہو، اس کے پاس سے اچانک جو ہے ایک بڑی لمبی چوڑی نئی نویلی کار جو ہے زناٹے کے ساتھ گزر جائے تو ایک دفعہ تو اعصاب میں ارتعاش ہوتا ہے انسان کے کہ واقعی یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے صاحب نصیب ہیں۔ جیسے کہ قارون کو دیکھ کر اس کی قوم نے کہا تھا کہ کاش ہم بھی جو ہے اسی طرح کی قسمت ہماری بھی ہوتی کہ جیسے قارون کی ہے۔ تو یہ انسانی نفسیات ہے، اس کے اوپر فوری سے تاثر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا گیا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہی چیزیں در حقیقت سوہان روح بنی ہوئی ہے ان کا، انہی چیزوں کی وجہ سے انہیں نرم گدیلوں کے اوپر راتوں کو نیند نہیں آتی، انہی کی وجہ سے ان کے لیے نیند حرام ہو جاتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز اور نہ معلوم کس کس طرح کی ہپنوٹکس اور ٹرینکولائزرز جو ہے وہ کھانے پڑتے ہیں۔ تو انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی کفر کی حالت میں، یعنی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر یہ قائم رہے۔ یہ مال اور دولت گویا کہ ان کے لیے مزید حجابات بنتے چلے جائیں کہ یہ ایمان کی طرف آنے نہ پائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلوب التوفیق ہو چکے ہیں۔ اس مضمون کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک ہی صورت میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 55 کے الفاظ یہ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائے، اور آیت نمبر 85 میں پھر دیکھیے صرف 1-2 حرفوں کا فرق ہے، فلا کی بجائے ولا، ولا تعجبک اموالہم، اس کے بعد دوبارہ لا نہیں آیا، واولادہم، اے نبی تو ہرگز آپ کو آپ کی آنکھوں میں کھبنے نہ پائیں ان کی اولاد کی کثرت اور ان کے اموال کی بہتات۔ اور انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، لام کی بجائے لے کی بجائے ان، بس صرف یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ان یعذبہم فی الحیات بہا فی الحیات الدنیا، فی الدنیا، حیات کا لفظ بھی نہیں آیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی کے ذریعے سے دنیا میں عذاب دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلیں اسی حال میں کہ اسی کفر کے اندر مبتلا ہو۔ اور کفر وہی معنوی کفر، یہ کفر جو ہے قانونی کفر نہیں ہے، ظاہری کفر نہیں ہے، یہ ارتداد نہیں ہے، یہ حقیقت نفاق کو کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو آج اسی حد تک جو ہے ہم اکتفا کر رہے ہیں، باقی اس پر جو تبصرہ ہے کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم
قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اس پر انشاءاللہ گفتگو اگلی نشست میں ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔